بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جڑاوالا میں جو واقعہ توہین مذہب کے نام پر کچھ ملک دشمن اور شر پسند عناصر کی طرف سے جو کروایا گیا ہے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلام کی حقانیت اور قرآن کی حرمت کے اوپر ہم کسی کے ساتھ ایک لمحے کا کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ لیکن کیا غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو جلا کر، ان کے گھروں کو جلا کر، ان کے بیوی بچوں کو گھروں سے بے گھر کر کے ہم اسلام کی حقانیت کو منوا سکتے ہیں؟ ہم قرآن کی حرمت کو منوا سکتے ہیں؟ کیا یہ قرآن کی حاکمیت کو منوانے کا درست طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام دوسرے جو غیر مسلم مذاہب ہیں ان کے مقدسات کی، ان کے خداؤں کی توہین کرنے سے منع کرتا ہے، ان کو گالی دینے سے منع کرتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں گالی نہ دو، توہین نہ کرو، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو اپنی جہالت کی وجہ سے گالی دیں گے اور برا بھلا بھی کہیں گے۔ اب اگر قرآن کی یہ حرمت آنے کے بعد کوئی توہین کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی توہین ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ یاد رہے، جب اسلام کسی سکھ، عیسائی، یہودی، ہندو کی عبادت گاہوں کی یا ان کے خداؤں کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ان کی عبادت گاہوں کو آگ لگانے کی اجازت نہیں دیتا، تو کسی سکھ، عیسائی، یہودی اور ہندو کو یہ اجازت نہیں پہنچتی، ان کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کریں، وہ مسلمانوں کی کتاب کو آگ لگائیں۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ کسی کو کسی کے مقدسات کی توہین کی ہرگز کوئی اجازت نہیں۔ تو پھر کیوں اجازت نہیں؟ کیونکہ اس سے ملک میں شر پھیلتا ہے، فساد پھیلتا ہے، فتنہ پھیلتا ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ امن کی، عدل کی دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا کرنا کیا چاہیے؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا اسلام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کن لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ ٹھیک انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا جو اس ملک میں سیاست کے نام پہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، جن کو نہ تو ملک سے کوئی ہمدردی ہے، نہ ہی وہ اسلام کے خیر خواہ ہیں، بلکہ وہ ملک دشمن عناصر ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں فتنہ پھیلے، فساد پھیلے اور ان کے مقاصد پورے ہوں۔ ان کو نہ تو ملک سے کوئی ہمدردی ہے، اور پھر ہمارے نوجوان، ان کو میں یہ دعوت دوں گا کہ تفکر کیا کریں۔ یوں نہ کسی کے جو ہے وہ مسجد میں اعلان کرنے پر یا پھر کوئی توہین مذہب کا جو ہے وہ ڈونگ رچاتا ہے تو آپ لاٹھی لے کے، آپ ڈنڈے لے کے اس کے اوپر جو پیچھے جو ہے وہ بھاگ اٹھتے ہیں۔ تفکر کیا کریں۔ ہر بار عوام جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بنتی ہے اور جو ہے وہ ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں۔ غور کیا کریں، تفکر کیا کریں، کیونکہ اب جو یہ وقت کا تقاضا نہیں ہے، وقت کا تقاضا امن ہے۔ اسلام امن کی دعوت دیتا ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی دو رائے نہیں ہے قرآن کی حرمت کے اوپر، ہم دو رائے نہیں ہے کسی کے اوپر بھی ہم اس کی حرمت کے اوپر کسی کے ساتھ کمپرومائز کریں، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ، وہ ملا جو فرقہ وارانہ ماحول پیدا کر کے ملک کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں اور نوجوانوں کو، مسلمان جماعتوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور ملک کے اتحاد اور امن کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ اپیل کی جاتی ہے کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر دھیان نہ دیا جائے اور اسلام کی حقانیت کے لیے کام کیا جائے، اور جتنے بھی یہ شر پسند لوگ ہیں ان کا ساتھ نہ دیا جائے اور اسلام کی حقانیت کے لیے ہی سارا کام کیا جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔